دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمان مفتاحی مکہ مکرمہ سے آج ہمارے ساتھ میں بہت سارے انڈیا کے جو ایجنٹ ہیں اور ہمارے پردھان جی ہیں اور ہمارے خاص مہمان مفتی اسد صاحب مظاہری جو کہ پنجاب ملیر کوٹلہ کے شاہی امام ہیں۔ الحمدللہ 50 سال سے ایک ہی مسجد میں 45 سال ان کے والد نے امامت کی، 7 سال سے اب مفتی صاحب ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم آپ نے تمام ویورز کو، انڈین بھارتیوں کو، عمرے پر آنے والے تمام حجاج کو بہت بڑی جانکاری دیں گے۔ بہت سارے ہمارے ویورز میں اور عمرے پر جو یہاں پر مکہ کے اندر رہتے ہیں کنفیوژن رہتا ہے، جس طرح کے عمرے پر حج پر لوگ آتے ہیں اور گناہ جس طرح انسان اپنی ماں کے پیٹ سے حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو کیا مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا کیا عمرے پر آنے والے حجاج کے بھی گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں؟ تو مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ عمرے میں اور حج میں فرق کیا ہے، اور کس طرح جس طرح کے حج پر گناہ معاف ہوتے ہیں کیا عمرے کی بھی یہی فضیلت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، یہ بہت اچھا سوال کیا۔ جی دیکھیے، جس طریقے سے حج کے بارے میں ہے کہ کوئی انسان اخلاص کی نیت کے ساتھ جی حج کرتا ہے صرف رضا الہی کے لیے، جی تو وہ اس طرح گھر کے لیے لوٹتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے، عمرے کے لیے بھی جو ہے احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ جس طریقے سے حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے عمرہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے گناہوں سے معافی کا۔ بے شک بے لیکن البتہ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ اصل فضیلت جو ہے یہ حج کے ساتھ ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے اور فسق و فجور سے بچتا ہے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ لیکن عمرے کی بھی فضیلت سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، یہ جو بیچ کا درمیانی جو حصہ ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے شک۔ یعنی ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے عمرے تک جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی ایک عمرے کی بڑی فضیلت ہے، بے شک۔ گناہوں سے معافی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدر پر حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طریقے سے دور کر دیتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرے کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بے شک۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ بعض حضرات عمرے کے لیے آتے ہیں لیکن عمرے کے اندر بھی جو ہے کمیاں دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایجنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں۔ بے شک۔ اگر عمرے کے اندر کچھ تکلیفیں کھانے کے اعتبار سے یا ہوٹل کے اعتبار سے کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ بے شک۔ صحابہ اکرام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، بے شک۔ تو ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اگر کوئی انسان عمرے کے لیے آتا ہے اور عمرہ طواف کرتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے گناہوں سے معافی کا۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اللہ کی قسم اتنا دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز کا اور ہمارا اور ہمارے تمام ساتھیوں کا، جتنے بھی یہاں ہمارے دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کا ایک بہت بڑا کنفیوژن ہم سب کا کلیئر کیا۔ تو ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں مفتی صاحب نے بتائی، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں نواب بھائی جو کہ مکہ کے اندر ان کی پہچان کی ایک ہمیں پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے اندر ان کی ایک اپنی پہچان ہے، انہیں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت مکہ کے اندر ان کو بڑے پیمانے پر جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔